إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون موت برحق ہے اور اس کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے چند باتیں جو بنیادی ہیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اسے ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک انسان پر دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تین وجہوں سے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کام ہی ایسے کیے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں اور یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ شورا کی ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت دنیا میں تمہارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جو یہ مصیبت آتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ مصیبت تمہارے کسی گناہ کا کفارہ بن جائے۔ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے اور کانٹا چبھنے سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالی اپنے بندے کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، اور اس مصیبت اور آزمائش میں جب وہ بندہ کھرا اترتا ہے، صبر کرتا ہے مصیبت پا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ تو رہی پہلی بنیادی چیز مصیبت کے تعلق سے۔ دوسری بنیادی بات جو ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ذہن نشین کرنا ہے وہ ہے یہ کہ 5 باتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ موت یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک دن موت کا لقمہ ہم میں سے ہر انسان کو بننا ہے، لیکن اس سے پہلے 5 چیزیں ہم ذہن نشین کریں اس تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے طے کر دی۔ اللہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی انسان اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنا پورا رزق وہ پا نہ لے۔ جب پورا اس کا رزق ہو جائے گا دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ دوسری چیز جو طے شدہ ہے وہ ہے موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ موت نہ تو 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ بعد آ سکتی ہے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت اس انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ مرنے کے بعد دفن کہاں ہوگا متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ایک انسان مرے گا کہاں، زمین میں زندگی بھر کہاں رہے گا، اور جب مر جائے گا تو کتنی زمین ہے، کہاں ہے جہاں وہ دفن ہوگا، یہ معاملہ بھی طے شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ کہاں مرے گا۔ یہ بات جب طے شدہ ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کو معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ مرے گا کہاں، دفن کہاں ہوگا، اور زندگی بھر اپنی زندگی گزارے گا کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر آپ دیکھیں رہتے کہیں اور رہے، انتقال کہیں اور ہوتا ہے، دفن کہیں اور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی مقرر ہے، موت کا ریزن اور سبب اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ فلاں بندہ موت تو آئے گی، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، وبائی بیماری میں مرے گا، ہارٹ اٹیک سے مرے گا، یا دیگر کسی بیماری سے مرے گا، یہ طے شدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں جو سانس لیتے ہیں ایک دن ان کو مر جانا ہے۔ زندگی جب بندہ گزارتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، خوشی آتی ہے، بیمار ہوتا ہے، روزی کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، کب کماتا ہے، مرے گا کہاں، کہاں مرے گا، کب مرے گا، کہاں دفن ہوگا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نوٹ ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ تو جو سانس لیتا ہے اسے مرنا بھی ہے، اور یہ مرنا اس کا کب ہے یہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا۔ یہ ذائقہ کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور انسان ہر ذائقے کو چکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس ذائقے کی کیفیت کیا ہے۔ کھٹا ہے،
میٹھا ہے، کڑوا ہے، تیکھا ہے، پھیکا ہے، وہ چکھ کر کے بتا سکتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسا ذائقہ ہے کہ آدمی ایک ہی بار چکھتا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ موت ہے۔ کوئی آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا کہ وہ موت کا ذائقہ بتا سکے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ موت کہتے کسے؟ موت نام ہے جسم سے روح کے نکل جانے کا۔ جسم سے روح نکل جائے اسے موت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی ملا کہ ہر انسان کی روحیں پہلے ہی بنا دی گئی اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بنا دی ہیں، اور ان کی ایک دنیا ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو روح اس کے جسم میں پھونک دی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو، یعنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ ہو گیا، اس کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس بچے کے اندر روح ڈال دی گئی ہے۔ مرنے کے بعد انسان جاتا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھ لیا، اب جانا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم الینا ترجعون، مرنے کے بعد تمہیں ہماری طرف پلٹ کر کے آنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے، ہماری طرف ہی پلٹ کر کے آؤ گے۔ پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ، ایسا بناؤ کہ جب اللہ کے سامنے حاضری دینے کا وقت آئے، جب اللہ کے سامنے حاضر ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو، تو اپنے آپ کو کمزور نہ محسوس کرنا پڑے۔ یہ نہ دل میں خیال آئے کہ بندہ دنیا میں تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ اس نے یوں ہی گزار دیا، اور اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوا تو اس کی ساری چیزیں اس کے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ پلٹنا اسی کی طرف ہے پیارے بھائی، مرنے کے بعد۔ اسی لیے اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اللہ کے سامنے خود کو کھڑا کر سکو۔ یہ روح جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، اسے نکالتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت آ کر کے تمہاری روح نکالیں گے، اور یہ تمہارے اوپر متعین کیے گئے۔ یہ فرشتے جو روح نکالتے ہیں یہ ہر انسان کے اوپر متعین کیے گئے ہیں، جو اس کے جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیتے ہیں۔ اگر آدمی اچھا ہے تو خوبصورت شکل میں فرشتے آتے ہیں اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور روح اس طرح سے نکالتے ہیں جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ اور اگر روح بری ہے، دنیا میں پوری زندگی سیاہ رہی، اس کی غلطیوں سے دوچار رہا، گناہوں میں گرفتار رہا، تو مرنے کے وقت جو روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور جسم میں ہاتھ ڈال کر کے پورے بدن سے روح کو کھینچتے ہیں، یہاں تک کہ بدن کے سارے سسٹم آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ یہ کتنا کڑوا سچ ہے جس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارا اہم کام کیا ہونا چاہیے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ہمیں یاد ہے تو دنیا کے ساری چیزیں، مال و دولت،
اہل و عیال، گاڑی بنگلہ، سب کچھ انسان بناتا ہے لیکن موت سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ موت ایک دن اسے اپنے شکنجے میں ضرور جکڑنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی طرح کا بچاؤ کر لے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم اپنے آپ کو شیشہ پلائی ہوئی دیوار میں بھی قید کر لو تو وہاں بھی موت کا فرشتہ پہنچے گا اور موت سے کسی انسان کو فرار نہیں ہونے دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آخری نصیحت میں آپ کو اس تعلق سے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ لوگوں، سنن ترمذی کی روایت ہے، لوگوں دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہو، موت کو کبھی نہ بھولو۔ ایک دن موت اپنا شکنجہ کسے گی اور ہر اس انسان کو اپنے اندر لے لے گی جو اس دنیا کے اندر جی رہا ہے۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ پیارے بھائیوں، آج موت کو کون یاد کرتا ہے؟ اگر ہم کثرت سے موت کو یاد کریں، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بسی رہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، تو دنیا کی ساری لذتیں اس انسان سے ہوا ہو جائے۔ وہ انسان جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، صرف آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ اگر یہ نظریہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہمارے گناہ کم ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں، آج ہم موت کو بھول گئے، دنیا کی رنگینیوں میں مدمست ہو گئے اور اس بات کو بھلا بیٹھے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے عملوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھے اور موت کو یاد کرنے اور ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سورہ تکاثر کی ابتدا کی دو آیتیں، پوری سورہ انتہائی مختصر ہے، چند آیتیں ہیں اس میں، لیکن اگر ایک مسلمان اس سورہ کو، سورہ تکاثر کو تدبر کے ساتھ پڑھ لے، غور و فکر کرے اس سورہ کے اندر، تو اس انسان سے دنیا کی ساری لذتیں ہوا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر نے کثرت کی طلب میں، کثرت کی طلب کیا ہے؟ یہ بھی مل جائے دنیا میں، وہ بھی مل جائے دنیا میں، یہ بھی حاصل کر لو دنیا میں، یہ بھی حاصل کر لو دنیا میں، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت کی طلب نے تمہیں لہو میں مبتلا کر دیا، یعنی اہم چیزوں سے غافل کر کے غیر اہم کاموں میں لگا دیا۔ اہم چیزیں کیا ہیں؟ انسان اپنی پیدائش کا مقصد بھلا بیٹھا، موت کو بھلا بیٹھا، آخرت کو بھلا بیٹھا، اور اسے یاد رہی تو صرف زندگی کا بینک بیلنس کتنا ہے، اولاد کتنی ہے، مال کتنا ہے، گاڑیاں کتنی خریدی، بنگلے کتنے بنائے، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے لہو ہے، لہو ہیں یہ ساری چیزیں، یہ آپ کے ساتھ موت کے بعد جانے والی نہیں ہیں۔
اسی لیے دنیا کماؤ، شریعت نے منع نہیں کیا، آپ مال کمائیں جائز طریقے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں جائز جگہوں پر۔ اسلام کبھی مال کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن مال کما کر کے سینت کر کے رکھنا، اسی میں الجھے رہنا، بار بار تجوری کھولنا، اسے سونگتے رہنا اور پوری زندگی اپنی تج دینا مال و دولت کے حصول کے لیے، یہ چیز غلط ہے۔ اور اسی کو تکاثر اللہ نے کہا کہ بندہ کثرت کی چاہ میں لہو میں مبتلا ہو گیا اور اپنے اہم چیزوں سے ہٹ کر کے غیر اہم کاموں میں لگ گیا۔ اہم چیز کیا تھی؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ موت سامنے ہے، ہمیں دنیا کے اندر کیے گئے عملوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کبھی بھی کسی پر بھی کسی وقت بھی کہیں بھی موت اپنا شکنجہ کس سکتا ہے۔ اسی لیے آنے والی زندگی کے لیے خود کو تیار رکھو، کیونکہ میں نے کہا کہ موت کسی کو فرصت نہیں دے گی، نہ ایک لمحہ نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی، لہذا اس کو ذہن میں رکھو، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر تیار رکھو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہوں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے جو لوگ قرض دار ہوں ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت